یاد رکھیے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ خاتمہ بالخیر سے محرومی کا سبب ہے۔ جو شخص صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص پر موت طاری ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یوں لگتا ہے کہ میری زبان کو کسی نے پکڑ لیا اور اس پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اس نے خود وجہ بتائی، میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جو مجھے ہر وقت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہا کرتے تھے، ان کی شان میں گستاخی کرو، ان کو گالی دو، نعوذ باللہ من ذالک، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہوا میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا ہی میں اس نے سزا پائی اور وہ عبرت کا نشان بنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے اس شخص کو دیکھا، وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، فقر و فاقے کا برا حال تھا اس کے ساتھ۔ صحابہ دین کو پہنچانے والے ہیں ہم تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا فرمایا، اس کے معنی کے اندر وسعت ہے کہ ادنا سے یہ گستاخی بھی میرے صحابہ کی شان میں نہ کرنا۔ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے اللہ کے راستے میں، صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر احد پہاڑ کے برابر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، سونا خرچ کر دو، کتنا اس کا ثواب ہوگا، لیکن صحابہ کا ایک مد یا آدھا مد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ آج گستاخی کرنے والے وہ سوچتے ہی نہیں، کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب نہیں دینا؟ کیا ان کو قبر میں نہیں جانا؟ دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے، اپنی زبان کو کہاں کھول رہے ہیں؟ آپ نے اللہ اللہ فی اصحابی فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ اصحابی کا نجوم فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔